الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد ابھی مجلس سے پہلے ایک نکاح ہوا اور جو نکاح کا معروف اور مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق خطبہ بھی پڑھا گیا اور ایجاب و قبول بھی ہوا. تو خیال آیا کہ آج اس خطبے کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں جو عام طور سے نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نکاح کی سنت کو شریعت میں بہت آسان بنایا اور اتنا آسان بنایا کہ اگر مرد و عورت دو گواہوں کی موجودگی میں آپس میں بس ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اس کے سوا کوئی اور شرط نہیں ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے بھی اگر ایجاب و قبول کر لیں. کوئی قاضی کی ضرورت نہیں نکاح کے صحیح ہونے کے لیے، پڑھانے والے کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں. یہ آسان اس لیے بنایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس جائز طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اور ناجائز اور حرام کاموں میں مبتلا نہ ہوں. لیکن یہ ہم نے خود اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لاد رکھی ہیں جس کی وجہ سے نکاح ایک مشکل ہو گیا ہے، ورنہ شریعت نے تو اس کو بہت آسان بنایا. البتہ سنت یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو اور یہ خطبہ جو پڑھا گیا یہ بھی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے یہ خطبہ پڑھا جائے. وہ بھی کوئی لازمی شرط نہیں ہے جس کے بغیر نکاح درستی نہ ہوتا ہو، نکاح اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت ہے کہ یہ خطبہ پڑھا جائے. اور اس خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور یہ تینوں آیتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ان 3 آیتوں پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نکاح جیسے موقع پر ان 3 آیتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ان تینوں آیتوں میں نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے،
قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں نکاح کا ذکر بھی ہے، نکاح کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان آیتوں کے بجائے یہ 3 آیتیں منتخب فرمائی گئی ہیں جو نکاح کے موقع پر خطبے میں پڑھی ہیں۔ 3 آیتیں کیا ہیں؟ پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس کے معنی یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ یہ تو ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھو آپ اس میں کہیں نکاح کا کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اس تقوی کو برقرار رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آئے، جب تک کہ مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت ہے جس سے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس میں خطاب سارے انسانوں سے، وہاں خطاب صرف مسلمانوں سے تھا، یہاں یا ایھا الناس فرمایا گیا کہ اے لوگوں، یعنی ساری انسانیت کے لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگوں اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، کہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، یعنی حضرت حوا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم ہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ذریعے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، ساری دنیا آباد ہو گئی۔ ان 2 مرد و عورت اور ان 2 میاں بیوی کے ذریعے ساری دنیا آباد ہو گئی، بہت سے مرد بہت سی عورتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں پھیلا دی۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کے مطالبے کرتے ہو، یعنی جب کسی شخص کو دوسرے سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ کہتا ہے بھئی اللہ کے واسطے یہ چیز دے دو مجھے۔ کسی کو اپنا کوئی حق مانگنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اللہ کے واسطے مجھے میرا یہ حق دے دو۔ تو جس اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق دوسروں سے مانگتے ہو، اس سے خود بھی تو ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ والارحام، اور ڈرو رشتہ داریوں کے حقوق سے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کے حقوق عائد کیے ہیں
ان رشتہ داریوں کے حقوق سے ڈرو کہ ان حقوق میں حق تلفی نہ ہو کسی کی، کیونکہ حق تلفی ہوگی تو اس کا مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، یعنی تمہاری ہر نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی فرما رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ دوسری آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کیا ایمان والو سیدھی سچی بات کہا کرو، ایش پیش والی، چکر دینے والی، لوگوں کو شبے میں ڈالنے والی بات نہیں، بلکہ سیدھی اور صاف بات کہا کرو۔ ایسی بات نہ کہو جس سے دوسرا آدمی کسی اشتباہ میں مبتلا ہو جائے، اس میں کوئی ابہام ہو یا اس میں کوئی چالاکی ہو، بلکہ سیدھی سچی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم سیدھی سچی بات کہنے کے عادی بن جاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو درست کر دے گا، سارے کاموں کو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو بڑی زبردست کامیابی حاصل ہوگی، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہ تیسری آیت ہے، اس میں بھی بظاہر نکاح کا کوئی حوالہ نہیں۔ دوسری آیت میں تھوڑا سا ذکر آدم و حوا علیہ السلام کا آیا ہے اور رشتہ داریوں کا آیا ہے، لیکن تینوں آیتوں میں براہ راست نکاح کا کوئی ذکر نہیں۔ تو میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر غور کرو تو تینوں آیتوں میں جو قدر مشترک ہے، یعنی جو تینوں آیتوں میں جو بات پائی جا رہی ہے وہ ہے تقویٰ کا، تقویٰ کا حکم۔ پہلی آیت بھی اتقوا اللہ، دوسری آیت اتقوا ربکم، تیسری آیت اتقوا اللہ۔ تینوں آیتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ حکم ہے تقویٰ کا، کہ تقویٰ کیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور سے نکاح کے وقت میں، نکاح کرنے کے وقت میں یہ تقویٰ کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تقویٰ کا حکم تو ہے ہی بہرحال دین کا اہم ستون ہے، لیکن خاص طور سے نکاح منعقد کرتے وقت جب ایک نیا رشتہ پیدا ہو رہا ہے، نئے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، تو اس وقت میں اگر نکاح سے متعلق کوئی حکم دیا جاتا تو شاید زیادہ مناسبت رکھتا، لیکن اس کے بجائے تقویٰ کا حکم تینوں آیتوں کے اندر دیا جا رہا ہے نکاح کی شروع کرتے وقت، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ در حقیقت یہ میاں بیوی کا رشتہ جو قائم ہوتا ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اور اس میں کچھ حقوق شوہر کے ہیں جو بیوی کے اوپر عائد ہوتے ہیں، کچھ بیوی کے ہیں جو شوہر پر عائد ہوتے ہیں، اور یہ حقوق بڑے دوسرے دنیا کے دوسرے حقوق کے مقابلے میں بڑے نازک ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ اس میں ہر آن دوسرے کے
مزاج و مذاق کی، دوسرے کی خواہشات کی، دوسرے کے بھلائی کی رعایت رکھنی پڑتی ہے. اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں زندگی بھر کا ساتھ ہے. جب ایک مرتبہ قائم ہو گیا، رشتہ قائم ہو گیا، تو عام طور سے وہ زندگی بھر ساتھ کا ساتھ ہوتا ہے. اور نرم حالات میں، گرم حالات میں، دل میں، رات میں، ہر حالت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. اور اس ساتھ کے اندر ایک کو دوسرے سے نبھانا پڑتا ہے، نبھاؤ کرنا پڑتا ہے. اور تعلقات بھی ایسے قریبی ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ قریبی تعلق میاں بیوی کے علاوہ کا جیسا ہے وہ کسی اور کا نہیں. بہت سے حقوق میاں بیوی کے درمیان ایسے ہیں جو صرف انہی دو کے درمیان دونوں کا باہمی راز ہوتا ہے. کسی تیسرے کو اس کو کی خبر بھی نہیں، اور نہ تیسرے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. ایسے تعلقات ہوتے ہیں. تو اس میں در حقیقت ایک دوسرے کے حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو، تقویٰ نہ ہو. دل میں اگر تقویٰ ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، تب تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کر سکیں گے. لیکن اگر اللہ نہ کرے دل تقویٰ سے خالی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر موجود نہ ہو، تو پھر حقوق ٹھیک ٹھیک ادا ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں کہ جن کی یہ دونوں اگر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ کہیں داد فریاد بھی نہیں کر سکتے. بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ بھائی فرض کرو شوہر بیوی کو ستا رہا ہے، تو بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کر دیا. اول تو عدالتوں کا حال آج کل معلوم ہے، لیکن اگر دائر کر دیا تو شاید اس حد تک عدالت کو داد رسی کر دے. جیسے مثلا کوئی بیوی کو نفقہ نہیں دیتا تو عدالت میں دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے. لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ نہ پولیس ٹھیک کرا سکتی ہے، نہ عدالت ٹھیک کرا سکتی ہے، نہ کوئی اور ٹھیک کرا سکتا ہے. ان کے آپس کے تنہائی کے معاملات ہیں. ان میں اگر کوئی شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا بیوی شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو اس کی کہیں داد فریاد نہیں ہو سکتی. اگر کوئی چیز ہے جو ان دونوں کو ٹھیک ٹھیک ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو وہ صرف خدا کا خوف ہے. کہ تنہائی میں بھی جب یہ آپس میں بالکل تنہا ہو، کوئی دوسرا دیکھ نہ رہا ہو، ان کے باہمی تعلقات ایسے قائم ہو رہے ہوں جو خلوت چاہتے ہیں، تو اس موقع پر رعایت کرنا ایک دوسرے کی یہ خدا کے خوف کے بغیر ممکن ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو کہ ان کے مثلا شوہر کے دل میں یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو میرے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اور میرے لیے اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے بہن بھائی کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا میری خاطر. تو اب میرا فریضہ ہے کہ میں اس کی دلداری کروں، اور دلداری اس لیے کروں تاکہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو. اسی لیے حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لنسائی وانا خیرکم لنسائی. تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر لوگ، یعنی جن کو زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے تم میں زیادہ بہتر ہو، یعنی ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا اس کو انسانیت کا منشور اعظم کہنا چاہیے۔ اس میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں اور نصیحتیں فرمائی تو خاص طور پر یہ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فإنہن عوان عندکم، کیونکہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی تمہارے اوپر وقف کر دی ہے، تمہارے پاس مقید رہتی ہے، تو ان کے بارے میں تم میری وصیت قبول کرو کہ میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت یعنی ایک ساتھ رہنا وہ معروف کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کی عظمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کے جواب دہی کا احساس ہوگا، وہ حقوق ادا کرے گا۔ اب دیکھو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی بھی اس مقام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور۔ اتنا بڑا مقام جس کے اوپر براہ راست وحی نازل ہو رہی ہے، ملائے اعلیٰ کے ساتھ ہر وقت رابطہ قائم ہے، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، بکری کا دودھ بھی نکال رہے ہیں اور اپنے ذاتی کام بھی کر رہے ہیں اور عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں، یہاں تک کہ جوتے سی رہے ہیں۔ یہ حضرت ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ گھر میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ کبھی زندگی بھر کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ کبھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ جس کے نتیجے میں کوئی دل شکنی لازم آئے، اور ساری زندگی اس طرح گزاری، بلکہ دلداری کے لیے، ان کی دلداری کے لیے رات میں واقعہ سنا رہے ہیں 11 عورتوں کا، کہ 11 عورتیں جمع ہوئی تھی، انہوں نے آپس میں اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں کچھ تبصرے کیے تھے، وہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضرت حکیم الامت اور رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے کہ جس ذات اقدس کا تعلق براہ راست ملائے اعلیٰ سے قائم ہے، وہی کا نزول ہو رہا ہے، وہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ اس طرح واقعہ سنانا، قصہ کہنا اور ان کی حبشوں کا کرتب ان کو دکھا رہے ہیں، دوڑ ان کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھائی کے ساتھ، جس میں ان کی دلداری ہو، اور خیرکم خیرکم لنسائی وانا خیرکم لنسائی۔ تو یہ چیز بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس
جب تک نہ ہو اس وقت تک یہ دلداریاں صحیح معنی میں دلداریاں نہیں ہوتی. دیکھو جب نئی نئی شادی ہوتی ہے لوگوں کی تو شروع میں تو کچھ جوش و خروش ہوتا ہے، کچھ اپنی ذاتی جذبات کا دخل ہوتا ہے. اس جوش و خروش کے عالم میں آدمی جو ہے بعض اوقات حد سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، کچھ ناز نخرے بھی اٹھا لیتا ہے، کچھ ایک دوسرے کا خیال کا بھی لحاظ ہو جاتا ہے. لیکن جب مدت گزر جاتی ہے ساتھ رہتے ہوئے تو وہ جوش و خروش جو جوانی کا جوش و خروش ہے یا اپنے ذاتی جذبات کا جوش و خروش ہے وہ تو جاتا رہتا ہے. اب اس کے بعد جب وہ جوش و خروش جاتا رہا تو اس کے نتیجے میں اب وہ بات باقی نہیں رہتی. اب جو دلداری کی جائے گی یا اب جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے گا وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے جذبے کے اسی کے ذریعے صحیح ہو سکتا ہے. تو اس لیے نکاح کے موقع پر خاص طور سے ان آیتوں کا انتخاب کیا. دیکھو بھائی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، تمہاری زندگی کا دوراہا آ گیا ہے، ایک نئے موڑ پر کھڑے ہو اور اس میں دونوں طرف افراط و تفریط ہو سکتی ہے. شروع میں کیا ہوگا کہ جوش و خروش ہے، جذبات ہیں، اپنی جوانی کا جوش ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حدود سے تجاوز کر کے گناہ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو، ناجائز حرام طریقے اختیار کرنا شروع کر دو. خبردار اللہ سے ڈرو اور وہی طریقے اختیار کرو جو شریعت نے جائز قرار دیے اور شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرو، اس سے باہر نہ جاؤ. یہاں تو یہ تقویٰ. اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں، ایک دوسرے کے ساتھ طرز عمل میں تقویٰ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا احساس دل میں پیدا کرو. اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں گا کہ یا کہہ دوں گی جو دوسرے کے دل کو چیرنے والی ہو، دوسرے کی دل چکنی کرنے والی ہو، تو اس کے نتیجے میں مجھ سے آخرت میں سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہوگی. اس کا احساس پیدا کرو. تو یہ زندگی کا نیا موڑ، زندگی کا نیا دوراہا، اس دوراہے کے اوپر سب سے زیادہ کام آنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تقویٰ ہے. اس لیے خطبہ نکاح کے اندر تینوں آیتوں میں تین آیتیں وہ منتخب فرمائی گئی ہیں جن میں سے تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر خاص طور پر جو بیچ والی آیت ہے جس میں یہ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو. یہ ایک عظیم حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو جب تمہیں فرض کرو شوہر ہے، اس کو اپنی بیوی سے کوئی اپنا حق طلب کرنا ہے تو بعض اوقات یہ ہے کہ خدا کے لیے میری یہ بات مان لو، خدا کے لیے میرا یہ حق ادا کر دو. بیوی کو شوہر سے مانگنا ہے تو وہ کیا کہے گی کہ خدا کے لیے میرا یہ حق دے دو، خدا کے لیے مجھے اس تکلیف سے بچا لو. تو اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم اپنے حقوق اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہو تو دوسرے کو بھی تو یہ حق دو کہ وہ اللہ کا واسطہ دے کر تم سے مانگے اور اس اللہ سے تم بھی ڈرو اور وہ بھی ڈرے. یہ نہیں کہ دوہرے پیمانے پیدا بنا رکھے ہوں، اپنے لیے کوئی اور پیمانہ ہے اور دوسرے کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے. اور عام طور سے خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی نے اپنے لیے کوئی اور طریقہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، پیمانہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور کیا ہوا ہوتا ہے. جب اپنا معاملہ آئے گا تو اپنا حق پورا وصول کرنے کے لیے ڈٹ جائے گا اور دوسرے کا حق دینے کا معاملہ آئے گا تو اس میں ڈنڈی مار جائے گا. تو یہ توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ اللہ کے بندو
جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتے ہو وہی دوسرے کے ساتھ بھی کرو، جس کی تلقین ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے دوسرے بھائی جس کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور وہی بات ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ کیا مانا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو اس کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو مجھ پر کیا گزرتی، اگر میرے لیے وہ قابل قبول نہیں تھا، میرے لیے وہ معاملہ ناگوار تھا، تو پھر وہ معاملہ میں دوسرے کے ساتھ بھی نہ کروں۔ یہ ایک ایسا معیار بتا دیا قرآن کریم نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اس معیار پر آدمی اگر چلنے لگے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اپنے آپ کو دوسری جگہ کھڑا کر کے دے، دوسری کی جگہ کھڑا کر کے دے۔ شوہر جب بیوی سے معاملہ کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ اگر یہ معاملہ جو میں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں میری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، میری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو مجھ پر کیا گزرے۔ بیوی شوہر کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے وہ یہ سوچے کہ اگر جو معاملہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہوں وہ اگر میں اپنے میری بہو میرے بیٹے کے ساتھ کرے تو کیا مجھ پر کیا گزرے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں جو ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں تو جب خود بہو تھی اس وقت معیار کچھ اور تھا، اور جب خود ساس بن گئی تو معیار کچھ اور ہو گیا۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا جبکہ میں کسی کی بہو تھی تو مجھ پر کیا گزرتی۔ اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں یا اس کی ساس سے اور بہو کو تکلیفیں پہنچی ہیں تو اس کا انتقام اس بیچاری سے جو بعد میں آ رہی اس کو لو کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں بھی تمہارے ساتھ یہ کام کروں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی جو ہے یہی واحد چیز ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا والارحام، رشتہ داریوں کے حقوق سے ڈرو۔ رشتہ داریوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بڑے رکھے ہیں۔ صلہ رحمی ضروری قرار دی ہے، قطع رحمی کو بہت بڑا۔ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص رشتہ داریوں کے اندر کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، وصلہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو من قطع، اور جو رشتہ داریوں کو قطع کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قطع کر دیتا ہے۔ اتنی زبردست۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی صرف یہ بات نہیں ہے کہ تم بدلہ دے دو، جیسا دوسرے نے کیا ویسے تم بھی کر دو، نہیں، بلکہ صحیح صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا لیکن تم اللہ کی خاطر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ ڈرو رشتہ داریوں کے حقوق سے، کیونکہ رشتہ داریوں کے حقوق جن میں میاں بیوی کے حقوق بھی داخل ہیں، یہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا حق کسی نے حق کی خلاف ورزی کی توبہ کرنے کا معاف ہو جائے گا، لیکن بندوں کے حقوق یہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے یا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ اس سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تمہاری نگرانی فرما رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قول و فعل اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے خلاف۔ تو بھائی خلاصہ جو بات کا یہ نکلا کہ تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ تقویٰ کا ہے، اور سارا قرآن بڑا ہوا
تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے، مظالم سے، حق تلفیوں سے بچا سکتی ہے۔ تقوی ہی واحد چیز ہے اس کو کیا ہے یہ تقوی؟ تقوی کا کیا معنی ہے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ تقوی کے بہت سارے معنی کیے جا سکتے ہیں، اس کی تشریح مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ دل میں خلش پیدا ہے۔ خلش، یہ خلش دل میں پیدا ہو جائے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے اللہ کو پسند ہوگا یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض تو نہیں ہوگا، یہ خلش تقوی ہے۔ یہ پیدا کر لو، ہر قدم اٹھاتے وقت، ہر کام کرتے وقت دل میں یہ خلش پیدا ہو جائے کہ یہ میرے اللہ کو پسند آئے گی یا ناپسند ہوگی، یہ ہے نام، یہ ہے تقوی۔ اور یہ خلش پیدا کیسے ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ صادقین جو پہلے ہی سے سچے متقی ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہو، کثرت سے ان کی صحبت اختیار کرو، تو جتنا جتنا ان کی صحبت میں رہو گے انشاءاللہ وہ تقوی کی خلش تمہارے دل میں بھی منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ دھیان کی بات ہے، توجہ کی بات ہے۔ ہم لوگ جو غفلت میں وقت گزارتے ہیں کہ صبح سے اٹھ کر شام تک جو ہماری مصروفیات ہیں ان مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، یہ دھیان نہیں آتا کہ کون سا کام میں کرنے جا رہا ہوں تو وہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا اللہ کے کو راضی کرنے والا ہے، کون سا ناراض کرنے والا ہے۔ یہ غفلت بری بلا ہے، اور صحبت، متقیوں کی صحبت، صادقین کی صحبت کے نتیجے میں یہ غفلت دور ہوتی ہے۔ جتنا جتنا آدمی صادقین کی صحبت میں رہے گا، آتے جاتا رہے گا اور باتیں سنتا رہے گا، اتنا ہی دل میں ایک چراغ روشن ہوگا، اور اس چراغ کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ میں جو کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ دل میں یہ خلش پیدا ہو جائے گی، اور یہ مشق سے بھی ہوتی ہے، صحبت سے بھی ہوتی ہے۔ صحبت کے ساتھ ساتھ مشق کرتا ہے۔ صبح کو جب آدمی بیدار ہو اور اپنے کام دھندے میں نکلنے لگے تو بزرگوں نے فرمایا کہ نماز فجر کے وقت، مثلا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، نماز فجر کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو دعا کرو، اور دعا کر کے یہ اپنے دل میں ارادہ کرو کہ آج میں جو دن گزارنے جا رہا ہوں، جو کام کروں گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہمارے حضرت فرماتے یہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو کام کروں گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا۔ ایک مرتبہ شروع میں یہ اپنے دل میں ایک عزم پیدا کرنا، اور پھر اللہ ہی سے مانگو، یا اللہ میں نے کر تو لیا، یہ ارادہ کر تو لیا، لیکن اس ارادے پر عمل آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ میں کمزور ہوں، اپنے نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے بچا لے، اور جو میں نے ارادہ کیا ہے اس کے مطابق مجھے آج کا پورا دن جو گزرے وہ آپ کی رضا کے کاموں میں گزرے، اور آپ کی ناراضی کے کاموں سے اجتناب میں گزرے، اور میرے دل میں وہ تقوی پیدا فرما دیجیے کہ جس کے ذریعے میں آپ کی ناراضی والے کاموں سے بچ سکوں۔ مانگ لو اللہ تعالیٰ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی
اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. کہ اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، یہ سب آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. آپ نے ان میں سے کسی کا بھی ہم کو مالک نہیں بنایا. تو ایسا جب آپ نے مالک نہیں بنایا، سب آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور ہمارے دلوں کا رخ بھی سیدھا کر دیجئے، ہمارے اعضاء کا رخ بھی سیدھا کر دیجئے، ہمارے توجہات کا رخ بھی سیدھا کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مانگ لو صبح کو. تو جب صبح کو یہ بات مانگ لی، اپنی طرف سے ارادہ بھی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض بھی کر دی، دعا بھی کر لی، انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ احساس دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا. جب کام کرنے نکلو گے، ٹھیک ہے شروع میں کچھ بھول بھال گئے، بھائی صبح کیا مانگا تھا، لیکن جب روز کرو گے یہ کام تو رفتہ رفتہ وہ احساس پھر تازہ ہوتا چلا جائے گا، زیادہ وقت میں یاد آنے لگے گا. اور پھر رات کو بیٹھ کر سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جاؤ. یا اللہ صبح کو میں نے ارادہ کیا تھا، اب سے مانگا بھی تھا، لیکن پتہ نہیں دن کیسے گزرا، غلطی بھی ہو گئی، کہیں پاؤں پھسل گیا، کہیں آنکھ پھسل گئی. اے اللہ میں نے مانگا تو تھا اور میں نے ارادہ بھی کیا تھا، لیکن اپنے نفس و شیطان کے ہاتھوں مجھ سے کچھ یہ غلطیاں ہو گئیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے دوبارہ توفیق عطا فرما. رات کو بیٹھ کے مانگ. تو بس یہ معمول اگر انسان کوئی بنا لے روز صبح کا اور شام کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب معاملات درست فرما دیں گے. ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ نوجوان آیا ان کے پاس، تو ایک جملہ اس کے کان میں ڈال دیا کہ دیکھو میاں، لوگ آج کل سمجھتے ہیں دین پر چلنا بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں، روزانہ بیٹھ کے تم توبہ کر لیا کرو. رات کو روزانہ رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیا کرو، بس کچھ بھی مشکل نہیں. تو وہ نوجوان کو یہ بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی. دل میں کیا ڈالی کہ وہ توبہ روز کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر. تو یہ بات جو عرض کر رہا ہوں یہ سب اپنی طرف سے نہیں، اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے کہ صبح کو یہ کام کرو اور رات کو یہ کام کرو. روز ہر روز کا معمول یہ بنا ہے. چند منٹ کا کام ہے صبح کا، چند منٹ کا کام ہے رات کا. بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل پکا یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رفتہ رفتہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. جن حضرات نے ہم سے دعا کی، فرمائش کی ہے، تو زبانی طور پر یا تحریری طور پر، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما.
اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك.